نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ تو ہم انشاءاللہ آج صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب العلم پر پہنچے ہوئے ہیں، حدیث نمبر 106، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کیسا گنہگار ہے۔ دیکھیں امام بخاری کی جو ابواب بندی ہے اس میں بہت ہی غور و فکر ہمیں نظر آتا ہے کہ امام بخاری نے بہت زیادہ غور و فکر سے اپنے ابواب کو ترتیب بھی دیا ہے، کیونکہ پچھلا باب یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبے میں فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ میری بات کو غائب کو پہنچا دے، اور جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سنتا ہے اور پھر دوسرے کو پہنچاتا ہے تو وہ بعض اوقات وہ اس سے زیادہ علم کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اور زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہم لوگوں کو یہ ایک حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سنیں، اس کو احتیاط سے سنیں، اس کو حفاظت کے ساتھ ہم اس کو اپنے پاس یا حافظے میں محفوظ کر لیں یا لکھ کر محفوظ کر لیں، پھر اس کو جوں کا تو آگے سنائے۔ تو یہ بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو میری حدیث سنے پھر اس کی حفاظت کرے، اس کو آگے پہنچائے، تو اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ تو الحمدللہ دیکھیں اس حدیث میں بہت انکریجمنٹ تھا ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر پھر آگے پہنچانے کی نیت بھی کرنی چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کی اطاعت ہے۔ تو اور جو ثواب کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں اس سے ملتی ہے۔ تو لیکن اب امام بخاری فوراً اب اس باب کو لے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات باندھے گا وہ کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ مزید تاکید آ گئی کہ یہ کام تو ضرور کرنا ہے، مگر یہ ایک امانت کے لیول پر کرنا ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ کرنا ہے، اس میں نہ لاپرواہی کرنی ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی بات ملانی ہے، چاہے آمدن ملائے اور چاہے غلطی سے بھی اگر ہو جائے ایسے، تو یہ غلطی بھی کوشش ہو انسان کی کہ غلطی بھی نہ ہو ہم سے جب ہم حدیث کو آگے پہنچائے۔ تو یہ ایک طرح سے پوری بات، اب ان دو حدیث کو ہم دو ابواب کو ملاتے ہیں تو ہمارے لیے پورا حکم سامنے آ گیا کہ جب ہم حدیث سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے کس طرح سے ہمیں معاملہ کرنا ہے، کہ اس کو بہت احتیاط سے سننا ہے، پھر اس کی حفاظت سے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یہ تو باب کا مقصد تھا، اور اس باب میں جو احادیث لائے ہیں امام بخاری ان سب میں اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک وعید دی ہے کہ جو جھوٹ باندھے گا مجھ پر وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اب یہ تعلق ہے باب کا۔ خود امام بخاری جو ہے نا، انہوں نے بھی جب یہ جامع اپنی کتاب لکھ رہے تھے تو اتنی زیادہ احتیاط کی انہوں نے کہ وہ ہر باب باندھنے سے پہلے استخارہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، اور پھر وہ احادیث کو اس باب کے اندر ڈالتے تھے۔ تو یہ جو ہے، اور انہوں نے اپنی احادیث کی جو کتاب کے لیے جو سخت شرائط رکھی تھی وہ بہت ہی سخت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے نمبر 1 جو ہمیں آج جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، وہ تمام امت جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سب سے صحیح ترین احادیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمیں کوئی حوالہ صحیح بخاری کا نمبر کے ساتھ دے دیا جاتا ہے اور کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ہم پھر اس میں شک نہیں کرتے کہ اس بات میں شک، یہاں اس پر بھی ہمیں احتیاط اتنی ضروری ہے کہ
اگر کسی نے ہمیں صحیح بخاری کہہ کر حدیث سنائی ہے تو پھر ہم اس کو ہم چیک کر لیں کہ ہاں واقعی میں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے احتیاط پوری کر لی۔ تو یہ جو ہے وہ باب کا مقصد ہے۔ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ 106 حدیث ہے۔ حدثنا علی بن الجعادی قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ باپ کا ترجمہ ہے، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کیسا گنہگار ہے۔ پھر حدیث کی سند ہے، ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، کہا مجھ کو منصور بن معتمر نے خبر دی، اس نے کہا میں نے ربعی بن حراش سے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے، اور یہ سخت وعید کیوں ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات جھوٹ کہہ کر آگے بڑھانا کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہ کیا تھا، وہ وحی کے ذریعے آیا ہوا علم تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی سند قرآن میں نازل فرمائی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے اپنے خواہشات سے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ یہ فرماتے یہ ان کی طرف وحی کی جاتی، یعنی جو قرآن اور قرآن کے ساتھ حدیث ہر چیز وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو قرآن یہ ایسی وحی تھی جو کہ وہی جلی کہلاتی ہے، اور اس میں کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث جو ہے اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اس وحی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر وہ وحی دی گئی، تو وحی جلی قرآن اور وحی خفی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو یہ جرات کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جھوٹ بات کہتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو میں پہنچا رہا ہوں، تو گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور اس نے بندوں کے لیے جو شریعت بھیجی، جو قانون بھیجا، جو باتیں بھیجی کہ یہ کرو یہ نہیں کرو اور اس طرح سے تم اپنی زندگی گزارو، اب اس نے انسان اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ لے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں اس میں داخل کرے، تو یہ بہت ہی سنگین ظلم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے بدعات کا لفظ جب کہا جاتا ہے کہ بدعات ہے، یہ بدعت ہے، تو ہم لوگ بعض اوقات اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ بدعت کیا چیز ہے کہ وہ دین میں وہ بات شروع کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، نہ آپ کے زمانے میں اس بات کو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عمل کو کیا گیا اور آپ نے اس کو اپروو کیا ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے وہ کام کیا۔ اب بہت سے آج بدعات ایسی رائج ہو چکی ہیں اسلام میں، دین میں، جو کہ وہ طریقہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ تو نیکی عبادت ہی کر رہے ہیں نا ہم، تو اس کو بدعت کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو عبادت جو ہے اس کے لیے قانون کیا ہے اسلام میں، کہ عبادت وہی ہے جس کو قرآن اور حدیث میں جس کو عبادت کہہ کر ہم کو دیا گیا کہ یہ کرو، عبادت ہے یہ، اور اس کا اجر و ثواب ہے، تو وہی عبادت ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی کی عبادات کو بناتا ہے اور پھر لوگوں میں عام کرتا ہے، تو عبادت کا تو اجر و ثواب اللہ سے ہمیں چاہیے، تو ہم
جب وہ بات جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے تو اس سے ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اور فلاں فلاں اجر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو اس کا اتنا اجر ہے، تو اس وجہ سے بدعات کی مذمت کیوں کی جاتی ہے کہ ایک طرح سے دین میں جھوٹ بولنا ہے۔ دیکھیے ہم پچھلے ادیان کو دیکھتے ہیں، عیسائیت کو دیکھتے ہیں، یہودیت کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فالوورز ہیں، اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سی کتابوں کو بھیجا، ہم کو کچھ کا پتہ ہے کچھ کا نہیں پتہ، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اصل دین آیا اس سے انحراف ہو گیا اس حد تک کہ اب ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہیں عمل کر سکتے کہ اب جو ہے وہ باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے دین میں اللہ کے نام پر جھوٹ بولے، اور اس طرح سے ایک وقت یہ آیا کہ اصل شکل دین کی باقی ہی نہیں رہی۔ آج اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں تو صحیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں ان کو بتائی، یا حضرت کیا کسی یہودی سے بات کرے اور جو صحیح باتیں صحیح شریعت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی، تو وہ پوری کی پوری وہ شریعت نہیں ہوتی ہے، وہ صحیح باتیں نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو یہی حال اسلام میں اگر بدعات پر نہ ٹوکا جائے، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سختی سے ہمیں یہ وعید نہ دیتے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے نہ پیدا کرتے جنہوں نے قرآن کی تو حفاظت کی، حدیث کی بھی اتنی حفاظت کی کہ اپنی پوری زندگی اس حدیث کے علم کو سنبھالنے میں، اس کی احتیاط سے آگے پہنچانے میں گزاری۔ آپ کو پتہ ہے کہ محدثین جو تھے، جتنے راوی تھے، اس کی کتاب الرجال کے امام بخاری کی ایک کتاب ہے کتاب الرجال، اس میں بے شمار راوی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت امام بخاری کے وقت تک جتنے تھے راوی، جو لوگ حدیث کا علم سیکھتے سکھاتے تھے، ان سب کی زندگی کے پورے حالات ہیں۔ پھر جرح و تعدیل کا علم بنایا، جس سے ان کے درجات، راویوں کے درجات دیے گئے کہ فلاں راوی کا یہ درجہ ہے، فلاں کا یہ درجہ ہے، اور پھر ان کی احادیث کو راوی کے درجے سے پرکھا گیا۔ تو یہ اتنا زبردست قسم کا علم تھا کہ دنیا میں کبھی اس طرح کا کوئی علم ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ایک طرح سے یہ سائنس تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی، کیونکہ ہم کو جو بھی علم ملتا ہے نا، بندوں کو جو بھی علم ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو جھوٹ تو بولا لوگوں نے، دیکھیں بہت سی جھوٹی احادیث ہیں، بہت سی ضعیف احادیث ہیں، مگر علماء نے محنت کر کے اب ان کو الگ کر دیا ہے، اور اتنی زیادہ تحقیق ہوئی ہے کہ آج ہمارے زمانے میں ہم کو تحقیق خود نہیں کرنی پڑتی، بلکہ صرف ہمیں ان کتابوں سے ریفرنس لینا، ہمیں جو ہے صرف ان کتابوں سے، ان اصل کتابوں کی طرف جانا پڑتا ہے اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ علم بھی بہت سے لوگ نہیں سیکھتے، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور حدیث کا علم باقاعدہ اسی لیے کسی سے ٹیچر سے سیکھنا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کوئی سارے سینسز کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو ضعیف احادیث کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو آپ ایک عادت آپ ڈالتے ہیں اپنے اندر کہ آپ صرف جب سکھائیں گے تو صحیح حدیث کو ہی آگے سکھائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ وعید ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ متواتر کا درجہ رکھتی ہے، بہت سے جو علماء ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ متواتر حدیث ہے۔ تو متواتر حدیث کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں حدیث کی جو ہم سائنس پڑھتے ہیں، اصول الحدیث، تو اس میں متواتر حدیث کی یہ تعریف ہے کہ اس ایک حدیث جس کو ہر دور میں کم از کم جیسے 9 لوگوں سے زیادہ، یعنی کم از کم 10 راوی، ہر دور میں 10 راویوں نے اس حدیث کو اپنے شاگردوں کو سکھایا،
تو اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ متواتر کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو کئی صحابہ نے، امام بخاری نے بھی ہمیں یہاں پر 106 سے لے کر 110 تک سیم حدیث کو مختلف صحابہ کرام کے اس سے لائے ہیں کہ ہر حدیث کے راوی کوئی اور صحابی ہیں. تو آپ کین یو امیجن کہ ہر صحابی جو تھے پھر انہوں نے کتنے کتنے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہوگی، پھر ان کے شاگردوں نے کتنے کتنوں کو سکھائی ہوگی. تو یہ جو حدیث ہے یہ متواتر کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری ہوتی ہے اس کو جس کو کم لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو حدیث کے جو علم ہے، اصول الحدیث کے لحاظ سے جس حدیث کو 3 راوی یا 3 سے لے کر 9 تک کے راویوں نے کسی دور میں کیا ہو، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ خبر احاد کہلاتی ہے. تو زیادہ تر جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، وہ خبر احاد ہیں، یعنی کہ ان کو متواتر کا درجہ نہیں حاصل، لیکن وہ صحیح احادیث ہیں کیونکہ ان کی چھان بین ہو چکی ہے، ان کے راویوں کے بارے میں سب دیکھا جا چکا ہے. تو امام بخاری کی کتاب میں جو ہے متواتر احادیث کم ہے، لیکن جو صحیح احادیث ہیں وہ خبر احاد ہیں زیادہ تر، اور وہ احد سے، یعنی احد یعنی کہ واحد، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے یہ نہیں کہ وہ ضعیف احادیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ متواتر سے ان کا درجہ کم ہوتا ہے. سب سے جو بیسٹ حدیث کہلاتی ہے، جو سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث ہوتی ہے وہ متواتر حدیث ہوتی ہے، جو صحیح حدیث ہو اور متواتر ہو. لیکن مشہور حدیث، جیسے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو یہ جو ہے یہ حدیث ہے بھی نہیں، لیکن اس کو بہت سے لوگ حدیث سمجھ کر کوٹ کرتے ہیں، اور اس کو بہت سارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو مشہور جو لوگوں میں کسی زمانے میں مشہور کوئی بات ہو جاتی ہے، صرف کسی ایک زمانے میں، وہ جو ہے متواتر نہیں ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے صحابہ کرام میں بھی مشہور تھی وہ بات، پھر اس کے بعد تابعین میں بھی وہ بات مشہور تھی، پھر تبع تابعین میں بھی مشہور تھی، پھر جو علماء کا زمانہ شروع ہوا اس میں بھی وہ بات مشہور تھی. تو ایسی حدیث کو جس کو بہت سارے لوگ جانتے تھے اور آگے بیان کرتے تھے، اس کو متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو یہ تھوڑا سا ایکسٹرا تھا. اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں پھر سے. اور یہ متواتر ہے تو صرف یہ بتانے کا میرا مقصد ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء نے اس کو بہت سیریسلی لیا کہ اس بات میں احتیاط ضروری ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے اس کے باوجود بھی جھوٹی حدیثیں بھی بنائی کہ جھوٹی بات گھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. اتنا بڑا گناہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سی مقاصد ہوتے ہیں ان کے. پہلی بات تو یہ کہ سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا، تو بعض لوگوں کا ایمان اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں میں احتیاط کرے. لیکن چونکہ اس زمانے میں حدیث کا علم جاننا، اس کو سکھانا، یہ بڑی عزت اور شرف والی بات تھی. تو بہت سے لوگ صرف شہرت کے لیے بھی کر لیتے تھے کہ حدیثیں گھڑتے تھے اور پھر مجموعے لگاتے تھے، اپنی مجلس سے بیٹھ کے اپنی باتیں سناتے تھے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آگے بڑھاتے تھے. یا بعض لوگ دیکھیں، بعض لوگوں کے دلوں میں جذبہ تو ہوتا ہے، بہت بہت جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کی اصلاح کر لیں. تو وہ پھر اگر اس میں جھوٹی حدیث اس خیال سے بناتے ہیں کہ ثواب کی کام کی بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی جیسے نیکی کے کام کی طرف کہہ رہا ہوں، یا میں اس کو دین کی طرف جانے والی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ فلاں صورت کو پڑھ لو تو اتنا اجر و ثواب ہو جائے گا. وہ اتنا ڈھیروں اجر و ثواب بتا دیتے ہیں. فلاں تسبیح کو اتنے بار پڑھ لو تو یہ اتنا ڈھیروں اجر و ثواب مل جائے گا. وہ ایک ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں. ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایک اچھی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح
بعض لوگوں کو بہت ڈرانے کے لیے چھوٹے سے گناہ کا بھی بہت بڑی سزا بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو اتنا بڑی سزا ملے گی. وہ ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ڈرا کر دین کی طرف لے آئیں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. اور اگر اس طرح کو ہم کہیں کہ چلو ان کی نیت تو اچھی تھی کہ وہ دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ضروری ہے. اگر ہم حفاظت نہیں کی جاتی، اگر اللہ کے ان احادیث کی حفاظت نہیں کی جاتی، تو آج وہی حال ہوتا ہمارا جیسے عیسائیوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے کہ آپ کسی بھی ایک ان کے بندے کو پکڑ کر ان سے پوچھیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے دین کی تمہیں کیا شریعت تمہاری کیا سکھاتی ہے، تو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور بہت کم باتیں پتہ ہوتی ہیں ان کو. تو آج ہمارا بھی پھر یہی حال ہو جائے کہ ہم ہر انسان اپنی مرضی کی عبادت کر رہا ہو، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہو. اس وجہ سے اس طرح سے بھی جھوٹ گڑنا، چاہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، چاہے لوگوں کو دین سے ترغیب دلانے کے لیے، وہ بھی بدعت ہے. اور وہ بھی اسی حدیث کے تحت جو ہے وہ جہنم کی وارننگ ہے اس کے لیے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ سیم ہی حدیث ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اس میں بس کمی زیادتی ہے اور مختلف صحابہ نے کہی ہے. وہ پچھلی جو حدیث تھی ابھی پڑھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی. اب حدیث ہے حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع ابن شداد عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر عن ابیہ قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان. قال اما انی لم افارقہ ولكن سمعته يقول من كذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو اس حدیث میں ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے جامع بن شداد سے، انہوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر. تو یہ عامر کون ہوئے؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہم نے لاسٹ حدیث میں پڑھا تھا. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے. تو ان کے بیٹے عامر روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے. انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا، پھر انہوں نے اپنے باپ حضرت زبیر سے کہا، یعنی کہ یہ پوتا اپنے باپ سے اور باپ اپنے باپ سے. تو حضرت زبیر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے، جو کہ عبداللہ بن زبیر کے باپ تھے. تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا، یعنی کہ آپ تو بہت کم حدیث بیان کرتے ہیں، آپ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے، حالانکہ بہت سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا کہ آپ کی حدیثیں میں نے نہ سنی ہوں، لیکن میں نے سنا آپ فرماتے تھے جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھا کہ وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے باپ نے کیا جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں تو ہوتا تھا، یہ نہیں کہ میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہتا تھا، اس لیے مجھے احادیث پتہ نہیں. مجھے احادیث تو پتہ ہیں، لیکن چونکہ میں نے جب یہ حدیث سنی کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو میں احتیاط کے پہلو سے میں نہیں بیان کرتا. اب دیکھیں ایسے یہ بہت سے صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا کہ وہ احادیث نہیں بیان کرتے تھے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے. تو اس کے لیے کیوں ایسا کرتے تھے کہ دیکھیں ہر انسان اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے لکھنا پڑھنا تو عام نہیں تھا، اور ہر انسان کو اپنے حافظے پر اتنا
بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ بالکل پکا پکا یاد ہو، اور ہر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو اب جن لوگوں کو حافظہ بہت اللہ نے بہت اتنا عمدہ حافظہ دیا، اور جن کو اللہ نے یہ شوق دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، سیکھیں، آگے بڑھائیں، تو انہوں نے اس کام میں محنت کی اور احتیاط کی اور وہ کام کیا۔ لیکن جن کو یہ شک تھا، اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں تھا کہ ہم اتنی احتیاط کر پائیں گے کہ ایک ایک بات کو بالکل صحیح دوسروں تک پہنچائے، تو انہوں نے پھر احتیاطاً یہ کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ انہوں نے احادیث نہیں بیان کی تھی زیادہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یا حضرت عمر فاروق تھے، ان کی بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، مگر انہوں نے بھی یہ کام کم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو مختلف ہنر دیا ہے، مختلف ان کی خوبیاں دی ہے، ان کی خوبیاں مختلف تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پورا عمل کر کے ہمارے لیے اچھے نمونہ تو بنا دیا اپنے آپ کو، کہ ہم ان کے نمونے پر، ہم کو کہا گیا کہ ہم ان کے نمونے پر چلیں، لیکن انہوں نے بس ان کے اندر وہ خوبی شاید کم تھی کہ ایک ٹیچر کی جو ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچر کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بھی ٹیچنگ کا شوق، ٹیچر کی بننا، لوگوں کو سکھانا سمجھانا، یہ ہر کسی کا طریقہ یا ہر کسی کا شوق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اس وجہ سے جو حضرت زبیر تھے انہوں نے احتیاط کی اس میں۔ اچھا، تو یہاں پر ہمیں مزید ظاہری بات ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بے شک اس کا جو ثواب بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھا جائے اور آگے پہنچایا جائے، لیکن یہ بے حد امانت، اس کو امانت سمجھ کے کیا جائے اس کام کو، کیونکہ اس کا جو ثواب بھی زیادہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی ہے۔ ہم کوئی بات ایک سکھا کر چلے جائیں گے دنیا سے، تو اگر ایک بندہ بھی ہماری بات پر اس کام کو کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے۔ تو کام کا شوق تو رکھنا چاہیے، مگر اپنے اوپر سختی بہت کرنی چاہیے کہ انسان حفاظت کرے اور پوری تحقیق سے بات آگے کرے، اور ان کو جب سیکھے تو پورے اخلاص کے ساتھ سیکھے، اور پھر ساتھ دعاؤں کا سہارا لے۔ جیسے کہ حضرت امام بخاری جو تھے وہ بہت زیادہ نماز استخارہ پڑھتے تھے جب اس کتاب کو لکھ رہے تھے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کے ہر اجتہاد میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے، کیونکہ ابواب بندی جو ہے وہ ایک اجتہاد ہے۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے مسائل کو ترتیب دیا کہ حدیث میں سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، یہ امام بخاری کا اپنا اجتہاد ہوتا تھا۔ تو ان مسائل کو ڈھونڈ کر وہ پھر باب ہیڈنگ بناتے تھے تاکہ ان کے پڑھنے والے جو تھے وہ حدیث میں سے مسائل سمجھ سکے، تو اس وجہ سے وہ استخارہ کر کے کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی غلطی نہ ہو جائے، ان سے اللہ کی مدد شامل ہو جائے ان کے کام میں۔ پھر 108 حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار۔ تو ترجمہ ہے، ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے عبد العزیز سے انہوں نے کہا، انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جو تم سے بہت سی حدیثیں بیان نہیں کرتا، اس کی یہی وجہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اس حدیث میں، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، آپ کو پتہ ہے حضرت انس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ان کی والدہ نے 10 سال کی عمر تھی ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو ان کی والدہ نے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھے، یہ آپ کی خدمت کرے گا
اور یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تو حضرت انس جیسی شخصیت جنہوں نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ احادیث نہیں بیان کرتا، کیونکہ ان کی ہیں بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت انس جو ہے وہ محدث صحابہ میں ان کا نام ہے جن کی احادیث زیادہ تھیں، لیکن چونکہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بے شمار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تھیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میں احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سنا کہ اب یہاں پر ایک بات زیادہ ہے اس حدیث میں کہ جو کوئی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو یہ جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، یہ ایکسٹرا اس میں بات آ جاتی ہے، جس سے مسئلہ کیا نکلا کہ انسان دیکھیں، انسان جو ہے وہ گناہ غلطی سے، ہم کہیں کہ اس انسان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اب کسی بڑے سے بڑے عالم کے لیکچرز اگر سنتے رہیں، ان سے تعلیم حاصل کریں، آپ کو پتہ چلے گا کبھی نہ کبھی ان کی غلطی ہوتی ہے۔ جب آپ کا تھوڑا علم بڑھتا ہے تو آپ کو ان کی مسٹیکس نظر آتی ہیں، تو وہ مسٹیکس ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ جان بوجھ کر انسان نہیں کرتا۔ ایک مخلص بندہ ہے، دین سکھا رہا ہے، لیکن کبھی ایز اے انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو غلطی پر یہ جو جہنم کی جو وعید ہے وہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسٹیکس اگر ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھول سے کیے ہوئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ جو ہے اللہ نے اس کو اس کی پکڑ سے معاف فرمایا ہے۔ تو پھر گناہ کس کا ہے؟ جو کہ جانتے بوجھتے اس کو معلوم ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا اس کو معلوم ہو کہ میں نے بہت تحقیق نہیں کی ہے، بس لاپرواہی کرے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے یہ بات چلتے پھرتے بھی سن لی اور اس کو بھی آگے بڑھا دے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں غفلت والے انسان غفلت نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے اور عمدن جھوٹ نہ بولے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن مخلص بندہ ہے، پوری احتیاط کرنے کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مجتہد ہیں، جو اخلاص سے اجتہاد کر کے کوئی فتویٰ کسی سے پوچھا جاتا ہے، اب مجتہد نے اپنے پورے علم سے اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو وہ کہہ دے کہ اچھا مجھے نہیں پتہ، ان سے پوچھ لو۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور بڑا عالم ہے بھی نہیں اور مجھ سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، اب وہ اپنے اخلاص سے، اپنے علم سے کوئی جواب دیتا ہے، اب اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو ایک اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے بات صحیح ہوتی ہے تو پھر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیتوں سے اس سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں کہ ذرا سی غلطی ہوئی تب بھی انسان جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں یہ شوق ہے کہ میں بھی یہ اجر حاصل کروں، تو ہم احتیاط کر کے انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری احتیاط سے بات کو آگے بڑھائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر دے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ یہ کام کرنا چاہیے، مگر اس میں لاپرواہی، غفلت اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، پھر اگلی حدیث ہے، حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ ہے، ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، انہوں نے کہا سلمہ بن اقوا سے انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کوئی مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔
یہ حدیث آپ حضرت بخاری جو ہیں، امام بخاری رحم اللہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 راوی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک تو مکی ابن ابراہیم، ایک یزید بن ابی عبید اور ایک سلمہ. اب 3 راوی کے بعد یہ سلمہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ. تو صرف 3 راوی حضرت امام بخاری سے پہلے صرف 3 راوی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی بات. تو یہ اس کو سلاسی کہتے ہیں. سلاسی مطلب 3 سے، سلاسن کا مطلب 3 ہوتا ہے. تو سلاسی احادیث، ایسی احادیث جو امام بخاری اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہوتے ہیں، ان کو سلاسی حدیث کہتے ہیں. ان کو امام بخاری کی سلاسیات کہا جاتا ہے. تو سلاسیات امام بخاری جو ہیں وہ 22 ہیں اس کتاب میں. امام بخاری کی کتاب میں 22 احادیث ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 راویوں کے واسطے سے پہنچی ہے. دیکھیے، حضرت امام بخاری جو تھے وہ 250 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. تو 250 ہجری میں تھے اور صرف 3 لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے معاملہ. تو امام بخاری بہت سفر کرتے تھے احادیث کو حاصل کرنے کے لیے. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ راویوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اپنی حدیث کی سند کو اعلیٰ بنائیں. تو اگر حدیث فلاں پتہ چلا امام بخاری نے اپنی کسی استاد سے سنی اور ان کے استاد ابھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سفر کر کے اپنے استاد کے پاس جاتے اور ان سے پھر حدیث سنتے، تاکہ جب وہ بیان کریں حدیث تو اس کو مختصر سی سند کے ساتھ بیان کریں. کیونکہ اس میں ایک طرح سے یہ فخر کی بات محسوس کرتے تھے. راوی تھے حدیث کے، وہ اس میں فخر محسوس کرتے تھے. یہ اعلیٰ سند حدیث ہوتی تھی کہ اتنی کم ذریعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچ گئی بات. تو یہ امام بخاری کی سلاسیات جو ہیں وہ کم ہیں، اتنی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اس کتاب میں 22 ہیں، ہو سکتا ہے دوسری کتابوں میں بھی ہوں. تو یہ جو فضیلت ہے یہ امام بخاری کے زمانے کے دوسرے علماء جو محدثین تھے ان کو یہ حاصل نہیں ہوئی کہ ان کے پاس ایسی احادیث ہو جس کی سند اتنی چھوٹی ہو. امام مسلم اور دوسرے جو تھے اس زمانے کے جو محدثین تھے ان کے پاس ایسی سلاسیات نہیں تھی. یہ امام بخاری کی ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے بہت سفر کیا اپنی زندگی میں، لمبے سفر کر کے احادیث حاصل کی. تو ان کے پاس یہ احادیث تھی اور جس پر یہ فضیلت ہے امام بخاری کی. اب مسئلہ تو اس میں بھی یہی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جو ہے وہ جہنم میں جانے والی بات ہے. اب اگلی حدیث نمبر 110. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو یہ حدیث ہے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو حسین سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، یعنی کہ محمد اور احمد نام رکھو، اور میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، اور یہ سمجھ لو جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا بے شک اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا،
اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اس حدیث میں 2 اور مسائل بھی ہیں، 2-3 مسائل اور ہیں، اور یہ والا بھی مسئلہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس لیے امام بخاری اس کو یہاں لائیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے نام پر تو نام رکھ سکتے ہو، یعنی کہ کوئی اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد تو رکھ سکتا ہے، لیکن ابو القاسم، آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی۔ دیکھیں عربوں میں کنیت کا رواج جہالت میں بھی تھا، اور اب اسلام میں آنے کے بعد بھی کنیت کا رواج رہا۔ کنیت کیا ہوتی تھی کہ عام طور پر، ویسے تو دوسرے ذریعوں سے بھی، دوسرے طریقے سے بھی کنیت بنا لی جاتی تھی، لیکن عام طور پر جو پہلا بیٹا ہوتا تھا کسی کا، وہ اس کے نام سے کنیت بنائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیٹا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھا، ان کا نام قاسم تھا، اور قاسم جو تھے وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہجرت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ ویسے ایک اور حدیث ہے امام بخاری لائے اس میں، تو اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا، اور ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا تھا، اور ان کی والدہ جو تھی وہ ماریہ قبطیہ تھی۔ تو ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کے نام پر انہوں نے نام رکھا تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت انس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا ابا ابراہیم کہہ کر سلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو یہ کہا، یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک مرد کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ ان کو دیکھتے تھے کہ کوئی آیا ہے، کوئی شخص، مگر ان کو پہچانتے نہیں تھے، ظاہر ہے بعد میں پتہ چلتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، سوری میں نے ابراہیم کہہ دیا شاید۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو یا ابو یا ابا ابراہیم کہہ کر سلام کیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کے نام سے کنیت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ لیکن آپ کے جو مشہور کنیت ہے وہ ابو القاسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سے منع فرمایا کہ میرے نام سے تو نام رکھو، یعنی تم اپنے بچے کا نام محمد یا احمد تو رکھو، مگر تم اپنا میری کنیت کو نہ استعمال کرو، ابو القاسم جو ہے وہ تم نہ استعمال کرو۔ اب اس نے علماء نے اس میں مختلف غور و فکر کیا ہے کہ یہ جو ممانعت تھی، امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کر کے کہا کہ ابو القاسم جو ہے وہ کنیت کوئی امت میں کوئی نہ رکھے، یعنی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے۔ مگر کچھ علماء نے کہا کہ یہ صرف ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر بلایا جاتا تھا اکثر، تو ایک طرح سے اس بات کا احتیاط کے لیے کہ اس زمانے میں ابو القاسم نہ رکھا جائے۔ خود حضرت جو ابو ہریرہ نے ایک روایت کی ہے، اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے قال ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ علماء نے کہا کہ یہ ممانعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور ابو القاسم کی بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں نام پورے لیے جاتے تھے، جیسے کسی کا نام محمد ہے تو محمد بن سم تھنگ، جو بھی اس کے والد کے نام کے ساتھ لوگ مشہور ہوا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ صرف ایک نام لیا جاتا، فرسٹ نام جیسے صرف نہیں لیا جاتا تھا،
اس وجہ سے اب، اور پھر کنیت جو ہے وہ صرف ایک کہی جاتی تھی، جیسے کسی کو کنیت سے بلانا ہوتا تھا تو ابو فلاں فلاں اس طرح سے کہا جاتا تھا، اس وجہ سے کنیت کہنے میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس زمانے میں۔ پھر ایک اور رائے ہے علماء میں کہ جس شخص نے کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے، کہ نام بھی سیم اور کنیت بھی سیم۔ تو یہ اس وجہ سے، یعنی یہ 3 رائے اس معاملے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے، ٹھیک ہے، تو مجھے خواب میں جس نے دیکھا بے شک اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اب اس مسئلے میں بھی کچھ علماء کی رائے ہیں، علماء کے اقوال ہیں کچھ۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور بعض خواب سچے نہیں ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں لوگ۔ دوسری بات یہاں یہ ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اب علماء نے یہ کچھ علماء نے یہ قول کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے، جو آپ کی سیرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے دکھتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، یہ ساری باتیں، تو اگر کوئی وہی بالکل حال حلیہ ان کو خواب میں نظر آئے اور ان کو خواب میں ان کو پتہ چلے، خواب میں بھی بعض اوقات بتایا جاتا ہے نا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے خواب میں کہ فلاں شخص آیا ہے، تو اگر اس کو خواب میں یہ پتہ بھی چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا۔ لیکن اگر اس کا حلیہ الگ ہے، کچھ اور قسم کا ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو کچھ علماء کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کا یہ قول ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ جس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھے، لیکن جب اس کو پتا ہو خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے خواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما رہے ہیں یا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگے۔ لیکن کوئی ایسی بات اگر کوئی کہے خواب میں کہ جو شریعت کے خلاف بات ہے، جو ہمارے اسلام کی تعلیمات سے کچھ الگ بات ہے، تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ شکل و صورت سے زیادہ بات پر انہوں نے زور دی کہ بات کوئی ایسی نہ ہو خواب میں جو وہ منسوب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے خواب میں تو میں یہ کر رہا ہوں، جبکہ وہ شریعت کے خلاف کام ہو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کسی کا بھی خواب، ٹھیک ہے، سچا خواب ہو، چاہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ فرمایا ہو، مگر وہ شریعت کا حصہ اور لوگوں کے لیے نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ خود انسان اس خواب سے انسان وہ بشارت لے سکتا ہے کہ ہاں مجھے اچھی بشارت ملی ہے، اور وہ اس پر یقین کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو کوئی حکم دینا شروع کر دے کہ یہ کام اب کرنا شروع کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا ہے ایسا کرنے کو، تو یہ شریعت میں ہم اس طرح سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں بنا سکتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جن ہے اور وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ پھر جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر خواب میں دیکھا بھی نہ ہو اور جھوٹ کہے کہ میں نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے خواب میں آئے، مجھے یہ کہا، بہت سے لوگ بہت عام کہتے رہتے ہیں، واللہ عالم، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں مطلب واقعی میں یہ بات سچ ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر کہتے رہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھے یہ کہا، مجھے وہ کہا۔
تو اب وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات جھوٹ بنا کر کہنا صرف اپنے آپ کو ذرا اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ پھر وہ سیم اس کے اوپر قانون آتا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے ایسا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بحث اور بھی ہے خواب کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ خواب کے بارے میں امام بخاری نے پوری کتاب لکھی ہے، کچھ اس میں حدیث جمع کی ہیں، تو وہ اس میں بھی آئیں گی بہت سی باتیں۔ ایک اور بات علماء جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس کی طرف جیسے اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بشارت لے سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بشارت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری علماء کی بات اقوال ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر جب بحث آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق پورا ہوا، اور ایک مسئلہ اور جو ثابت ہوا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت انس کی ایک اور حدیث میں جو انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ میرے نام پہ نام رکھو، تو انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہماری سارے مسائل پورے ہو گئے، تو